بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد میں ہسپتال سے نکلی۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی مجھے ایک خالی رکشہ مل گیا تو میں جلدی سے اس میں بیٹھ گئی اور اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ رکشہ منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا کہ اچانک مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے سامنے نظر دوڑائی، خوف سے میرا بدن کانپنے لگا تھا، کیونکہ دوستو آج کی یہ کہانی ایک سچا واقعہ ہے جو لاہور میں ہماری ایک بہن کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے آج کی یہ کہانی اسی بہن کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام راحیلہ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرا ایک نہایت ہی متوسط گھرانے سے تعلق ہے۔ میرا باپ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ اپنے والدین کی ہم 4 اولادیں تھیں۔ بھائی جاوید سب سے بڑا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارا بھائی ذہنی طور پر معذور تھا، لہٰذا اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہی تھا۔ ہمارے گھر میں بھائی کا وجود تو تھا، لیکن زندگی میں بھائی کا کوئی حصہ نہ تھا۔ باپ کے ساتھ بازو بن کر وہ باپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جاوید سے چھوٹی میں تھی اور مجھ سے چھوٹی میری مزید 2 بہنیں تھیں۔ مہنگائی کے اس دور میں 4 بچوں کے ساتھ گھر کا گزر بسر کرنا اور ایک معذور بچے کا ساتھ۔ میرا باپ زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، وقت کے ساتھ مجھے اس چیز کا بخوبی احساس ہو رہا تھا کہ میرا باپ ہمارے گھر کے چولہے کو جلائے رکھنے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے، اور کبھی کبھی تو نہ جانے کیوں مجھے اپنے باپ کے کمزور کندھے بہت ہی جھکے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ شاید ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر کٹ جاتا تھا، لہٰذا اسی وقت چھوٹی عمر سے ہی میں اپنے دل میں یہ ٹھان چکی تھی کہ میں بڑی ہو کر اپنے والد کا ساتھ دوں گی، میں ان کا بازو بنوں گی اور ان کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ اس لیے FSC کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے نرسنگ کا کورس کر لیا۔ FSC کے بعد نرسنگ کا یہ کورس کرنے کے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو نرسنگ کے کورس کے دوران وظیفہ ملتا تھا، جو کہ میری پڑھائی کے لیے ہی میرے کام آ جایا کرتا تھا۔ دوسرا یہ امید بھی تھی کہ کورس ختم ہونے کے بعد مجھے یقیناً کسی اچھے ہسپتال میں نوکری بھی مل جائے گی، لہٰذا پڑھائی کا بھی زیادہ خرچ نہیں تھا، کیونکہ جو وظیفہ مجھے تعلیم کے دوران مل رہا تھا میں اسے اپنی تعلیم پر خرچ کر رہی تھی، بلکہ بچت کر کے کچھ حصہ اپنے ماں باپ کے حوالے بھی کرتی تھی۔ لہٰذا اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آخر کار دیکھتے ہی دیکھتے میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ نرسنگ کا کورس مکمل ہو چکا تھا۔ سال 6 ماہ تو میں نے چھوٹے موٹے ہسپتالوں میں نرس کے طور پر ڈیوٹی دی اور تجربہ حاصل کیا، اور اس کے بعد سرکاری نوکری کے لیے درخواست بھی دائر کر دی۔ اور پھر شاید میری قسمت اچھی تھی یا پھر اللہ تعالیٰ کو میرے باپ کے بوڑھے کندھوں پر ترس آ چکا تھا۔ مجھے لاہور کے ایک بڑے ہسپتال میں نوکری مل چکی تھی۔ تنخواہ بہت اچھی تھی، مگر ڈیوٹی صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک تھی، اور ایک ہفتہ ڈیوٹی صبح کے وقت لگا کرتی تھی اور اگلا ہفتہ ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی تھی۔ اسی طرح تمام نرسز کی ڈیوٹی بدل بدل کر لگا کرتی تھی۔ جس نرس کی ڈیوٹی ایک ہفتہ دن کو ہوتی، دوسری نرس کی ڈیوٹی ایک ہفتہ رات کو ہوتی، اور پھر اگلی باری یہ ڈیوٹیاں آپس میں بدل دی جاتی تھی۔ گھر میں میری تنخواہ آنے لگی تو بہت سی مشکلات حل ہو گئی تھی۔ اماں نے میری چھوٹی بہنوں کا جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ ابا کی خواہش تھی کہ پہلے میری شادی کر دی جائے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور ابا کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ پہلے میں دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی کروں گی، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ ابا نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہنے لگے، یہ بھی تو سوچو بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے باپ کا ساتھ کیسے دوں گی، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں سوچوں گی۔ لوگوں نے جو کہنا ہے کہیں، لوگوں نے جو کرنا ہے کریں، مجھے ذرا رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ ابا نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ باپ کی طرف سے ملنے والی یہ تسلی، یہ تھپکی میرا ڈھیروں خون بڑھا چکی تھی۔ میں بہت ہی دل جمی سے اور لگن سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی تھی۔ لاہور کے اس بڑے ہسپتال میں بطور نرس ڈیوٹی کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1 سال ہونے کو آیا تھا، اور اس 1 سال میں نے
اپنے سے چھوٹی بہن کو بیاہ کر رخصت کر دیا تھا۔ رشتہ اس کا ابا نے پہلے ہی دیکھ رکھا تھا، اس کی منگنی ہو چکی تھی اور پھر جیسے ہی میری تنخواہ آنے لگی تو ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر اس کا جہیز بنایا اور اسے اس کے گھر کا کر دیا۔ اپنی بہن کو رخصت کرنے کے بعد ابا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوشی اور طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا اور اب زندگی پھر سے اسی طرح اپنی روٹین پر جاری و ساری تھی، جب اچانک سے میری زندگی میں ایسا موڑ آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس روز میرے دن کی ڈیوٹی تھی۔ ڈیوٹی جیسے ہی 9 بجے ختم ہوئی، میں نے اپنی چیزیں سمیٹی، دوپٹہ اتار کر اس کی تہہ لگا کر اپنے پرس میں رکھا، چادر اچھی طرح سر پہ اوڑھی اور ہسپتال سے نکل کر باہر روڈ پہ چلی آئی۔ روڈ پہ آ کر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی کیونکہ میں رکشے کی تلاش میں تھی۔ اس وقت رش بڑھتا جا رہا تھا اور رکشہ مشکل سے ملتا تھا، لیکن اس دن تو میں نے ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ مجھے رکشہ مل گیا اور وہ چلتا ہوا رکشہ جیسے ہی میرے قریب آ کر اس نے رفتار آہستہ کی، میں جلدی سے شکر ادا کرتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ جلدی رکشہ مل گیا، مجھے زیادہ پیدل نہیں چلنا پڑا کیونکہ اس وقت ویسے بھی سارے دن بعد تھکاوٹ سے برا حال ہوتا تھا۔ خیر رکشے میں بیٹھتے ہی میں نے رکشے والے کو اپنی مطلوبہ جگہ کا بتایا۔ اس نے فوراً اثبات میں سر ہلا دیا اور کہا باجی 150 لوں گا۔ میں نے فوراً سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا میں روزانہ یہاں سے اپنے گھر جاتی ہوں، 100 روپیہ دے کر جاتی ہوں۔ میری بات سن کر چند لمحوں کے لیے وہ خاموش رہا، پھر کہنے لگا چلو ٹھیک ہے باجی، تم 100 ہی دے دینا۔ اس کے بعد اس نے رکشہ سٹارٹ کیا اور ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہسپتال سے میرے گھر تک کا راستہ تقریباً 20 یا 25 منٹ کا تھا۔ رکشے کو چلتے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک رکشے کی رفتار آہستہ ہوئی۔ میں جو اپنے موبائل میں مصروف تھی فوراً نظر اٹھا کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ رکشے والے نے آگے والی سیٹ پر ایک مرد کو بٹھا لیا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے ٹوک کر کہا بھائی تم نے اور سواری کیوں بٹھا لی ہے؟ رکشے والا فوراً مسکین سی آواز بنا کر کہنے لگا باجی رات ہو چکی ہے، میں بھی اب گھر جاؤں گا، جاتے جاتے ایک اور سواری مل گئی تو بٹھا لی، کوئی بات نہیں باجی، میرا بھی بھلا ہو جائے گا، تمہارا کیا جاتا ہے، اس سے پہلے تمہیں اتار دوں گا۔ خیر میں بھی خاموش ہو گئی اور میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رکشہ ایک بار پھر سے چل پڑا۔ تقریباً 5 منٹ بعد رکشے نے ایک ٹرن لیا۔ یہ ٹرن غلط تھا، میرے گھر کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے فوراً رکشے والے کو ٹوکا اور کہا بھائی تم غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ ٹرن نہیں لینا تھا۔ تبھی رکشے والا فوراً تیز آواز میں کہنے لگا باجی اس بھائی کا گھر پہلے آتا ہے، آپ کو ذرا دور جانا ہے، اسے پہلے اتار دیتا ہوں۔ میں ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ رکشہ مین روڈ سے اتر کر گلیوں میں آ چکا تھا اور گلیوں میں نکل کر وہ تھوڑا فیکٹری سائٹ پہ جانے لگا۔ مجھے اب عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو کال کی، لیکن میں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے رکشے والے پر کوئی شک ہے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر فوراً قابو پایا اور اپنے بھائی کو کال کی، مگر بدقسمتی سے میرے بھائی نے میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ فوراً ہی میں نے ہسپتال میں اپنی ایک ساتھی ڈاکٹر کو میسج کیا جن کے ساتھ ابھی میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آئی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی تھی کہ یا اللہ وہ فوراً میرا میسج دیکھ لے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی بھی ختم ہونے والی تھی اور اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں اپنے گھر روانہ ہو جایا کرتی تھی، مگر شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی میرا میسج دیکھ لیا۔ میں نے انہیں میسج کیا کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا خیریت نہیں ہے میڈم، میں اس وقت ایک رکشے میں موجود ہوں اور رکشے والا انجان راہ کی طرف جا رہا ہے۔ میڈم نے پوچھا تم اکیلی ہو؟ میں نے کہا نہیں، رکشے میں ایک اور سواری بھی موجود ہے، مگر مجھے شک ہے کہ وہ سواری نہیں ہے، وہ شخص رکشے والے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ دونوں مجھے لے کر کسی سنسان جگہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میڈم نے کہا پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، ان پر بالکل بھی ظاہر مت کرنا کہ تمہیں شک پڑ چکا ہے۔ اس کے بعد میڈم کا اگلا میسج آیا۔ انہوں نے کہا ارد گرد دیکھو، ایریا کا اندازہ لگاؤ اور مجھے بتاؤ کہ جگہ کون سی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو واٹس ایپ سے لائیو لوکیشن بھیجتی ہوں۔ میڈم نے کہا یہ تو بہت بہترین ہے، فوراً بھیجو۔ میں نے میڈم کو لائیو لوکیشن بھیج دی۔
लाइव लोकेशन का मतलब ये है कि अब मैं जिधर को भी सफ़र करूंगी मैडम को उस बारे में पता चलता रहेगा। कुछ देर बाद रिक्शा खेतों के पास रुक गया। सामने वाली सवारी जो बैठी हुई थी वो उतर गई। रिक्शे वाला खुद भी उतर गया। मैंने जल्दी से अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा, भाई इस सवारी ने इधर ही उतरना है तो जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। मगर मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो दोनों मेरी तरफ बढ़े। मुझे बाजू से पकड़कर रिक्शे से बाहर खींचा। उसके बाद रिक्शे वाले ने मेरे हाथ से मोबाइल लेकर अपनी जेब में डाल लिया और वो दोनों खींचकर मुझे खेतों के अंदर ले जाने लगे। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर ये इलाका सुनसान था। आगे खेत थे, कुछ दो फैक्ट्रियाँ वगैरह बनी हुई थी और इस एरिया में अमूमन मज़दूर तबका जो काम करता है उस वक्त तक वो तमाम लोग जा चुके होते हैं और ये एरिया खाली ही होता था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से मुझे कोई मदद मिलेगी, मगर फिर भी मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी इसी उम्मीद पर कि शायद कोई मेरी आवाज़ सुन ले और कोई मेरी मदद को पहुँच जाए। दूसरी तरफ मुझे ये भी उम्मीद थी कि मैडम के पास मेरी लाइव लोकेशन है, वो जल्द ही मुझ तक पहुँच जाएंगी। तब तक मुझे अपना बचाव करना है। मुझे किसी भी तरह उन दरिंदों को अपने आप से दूर रखना है। वो दोनों मुझे घसीटते हुए खेतों के दरमियान में ले जा चुके थे। फिर उन दोनों ने मुझे धक्का देकर ज़मीन पर फेंक दिया। अब वो दोनों इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहे थे। तभी रिक्शे वाले के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी और वो मेरे ऊपर झुका। मैंने जल्दी से अपनी टांगें इकट्ठे की और दोनों पाँव की मदद से उसके सीने पर ठोकर मारी। वो पीछे की तरफ जाकर गिर गया। मेरे इस अमल ने उसको आग बगोला कर दिया था। वो सख्त तैश में आ चुका था। वो अपनी जगह से उठा और एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ा। अब की बार उसके दूसरे साथी ने उसकी मदद की। उस शख्स ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया और वो रिक्शे वाला अपने गंदे अज़ाइम के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं दिल ही दिल में शिद्दत से दुआ कर रही थी कि परवरदिगार मेरे लिए कोई मदद भेज दे। तभी फ़िज़ा में अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो दोनों ठठक कर रुक गए, खड़े हुए और चारों तरफ देखने लगे। कुछ दूर से आवाज़ें आ रही थी, कदमों की आहट तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। रिक्शे वाला और वो दूसरा आदमी दोनों ने वहाँ से भागने की ठानी। दोनों खेत पार करके दूसरी तरफ से भाग निकले, मगर खुशकिस्मती ये थी कि मेरा मोबाइल जिस पर लाइव लोकेशन ऑन थी वो रिक्शे वाले की जेब में था। अब वो दोनों जहाँ भी जाते उनकी लोकेशन का हमें इल्म हो रहा था। वो दोनों तो भाग चुके थे। कुछ मिनटों बाद मैडम मेरे पास पहुंची। उनके साथ उनके शोहर भी थे और दो पुलिस वाले भी थे। मैडम ने मेरा हाथ थामकर मुझे ज़मीन से उठाया, मेरे कपड़े झाड़े और मुझे अपने साथ लगाते हुए खेतों से बाहर ले आईं और अपनी गाड़ी में बिठाया। उन्होंने पानी की एक बोतल खोली और मुझे पीने के लिए पानी दिया। पानी के घूंट पीकर मेरा तनफ्फुस कुछ बहाल हुआ। मैडम ने मुझे लंबे लंबे सांस भरने को कहा। कुछ देर बाद जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैडम ने मुझे बताया कि जब मैंने उन्हें अपनी लाइव लोकेशन भेजी तो वो दोनों मियाँ बीवी तेज़ी से उस तरफ आ रहे थे कि अचानक रास्ते में उन्हें एक पुलिस मोबाइल नज़र आई। उन दोनों मियाँ बीवी ने जल्दी से उस पुलिस मोबाइल को रोका और उन्हें तमाम वाक़या बताया और उन्हें साथ चलने को कहा। पुलिस वाले भी फ़ौरन मामले की नज़ाकत को समझ चुके थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को मैडम की गाड़ी के पीछे लगा दिया और यूं वो सब लोग मौका पर पहुंच गए। इसके बाद मैडम तो मुझे लेकर मेरे घर की तरफ रवाना हो गई, जबकि वो पुलिस वाले लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। उन दोनों मुलज़िमों ने जहां जाकर पनाह ली थी, पुलिस वाले ऐन उसी ठिकाने पर पहुंच चुके थे, क्योंकि लाइव लोकेशन वाला मोबाइल उनकी जेब में था और पुलिस वालों ने जाकर उन दरिंदों को धर लिया था। वो दोनों इस बात से बहुत हैरान और परेशान थे कि आखिर पुलिस उनके पीछे पहुंच कैसे गई, आखिर उन्हें पता कैसे चला कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। घर पहुंचने के बाद मैडम ने मुझे तसल्ली दी और शाबाश दी कि लाइव लोकेशन भेजकर मैंने ना सिर्फ उनका काम आसान कर दिया बल्कि मेरी अपनी जान भी बच गई, वरना न जाने आज वो दोनों दरिंदे मेरे साथ क्या कर चुके होते। जाने मेरी इज़्ज़त सलामत भी होती या लुट चुकी होती। मैडम ने मुझे कहा कि अब तुम 2 दिन तक घर पे आराम करो, अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ से लीव दे दूँगी, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। मैंने तशक्कुर भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और अस्पात में सर हिला दिया। वो रात मेरी ज़िंदगी की भयानक रात थी
اور خوش قسمت ترین راتوں میں سے بھی ایک رات تھی۔ ایک ہی رات میں مجھے اپنی زندگی کے دو بڑے تجربے ہوئے، ایک تجربہ جو نہایت بھیانک تھا اور دوسرا تجربہ جس میں میرے لیے فوراً مدد پہنچ گئی۔ اسی ایک رات میں کھوف سے کانپ بھی رہی تھی اور خوش بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی۔ میرے گھر والے بھی پریشان تھے اور خوش بھی تھے کہ مجھ پر آنے والی مصیبت جلد ٹل گئی۔ اگلے دن مجھے پولیس تھانے سے کال موصول ہوئی اور ایس ایچ او نے مجھے تھانے آنے کے لیے کہا۔ میں اپنے والد کے ساتھ جب تھانے پہنچی تو انہوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مجھے سلوٹ کیا، جسے دیکھ کر میرے والد صاحب مسکرا اٹھے۔ ایس ایچ او نے میرے والد سے کہا کہ کل آپ کی بیٹی کی جان اور عزت صرف اس کی حاضر دماغی کی وجہ سے بچ گئی۔ آپ کی بیٹی نے لائیو لوکیشن بھیج دی، جس کی وجہ سے ہم جلد اس تک پہنچ گئے اور نہ صرف آپ کی بیٹی کو بچا لیا، اس کے بعد ہم ان درندوں کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گئے، کیونکہ جاتے ہوئے وہ لائیو لوکیشن والا موبائل اپنی جیب میں ڈال کر لے جا چکے تھے اور ہمیں پل پل کی ان کی خبر مل رہی تھی کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں۔ اس لیے ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کو دھر لیا تھا اور اس وقت وہ لوکل میں موجود ہیں۔ یہ رہا آپ کا فون۔ ایس ایچ او نے فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو ایس ایچ او پھر سے مسکرا کر کہنے لگے، شکریہ تو ہمیں آپ کا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہماری مدد کی اور ہم ان درندوں تک پہنچے، ورنہ نہ جانے یہ اب تک کتنی معصوم جانوں اور عزتوں کے ساتھ کھیل چکے ہوتے۔ اس دن اپنی زندگی کے ان دو تجربات کے علاوہ میں نے کچھ اور بھی سیکھا۔ ایک یہ کہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چھوٹی ڈیوائس کو ہم اگر عقل مندی سے استعمال کریں تو یہ بہت بڑی اور فائدہ مند چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کے پیاروں کی کال آپ کے فون پر آئے تو اسے اگنور کرنے کی بجائے سن لیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسری طرف کوئی کسی بڑی مصیبت میں ہو اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔